أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، راضی ہو گیا اللہ مومنین سے جب انہوں نے آپ سے بیعت کر لی۔ کل تک آپ سماعت فرماتے رہے کس کس سے خدا راضی ہوا، کس کس ادا سے راضی ہوا، کس کس شخص نے اسے کس کس جتن سے راضی کرنے کی کوشش کی۔ اور کل بات ہم نے یہاں تک پہنچائی تھی کہ کائنات کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کوشش میں ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے۔ خدا کی جیتے رہو، خدا کی حجتوں نے دعائیں مانگی، قرآن نے انہیں سند بھی عطا کی، کسی کو مرضیہ کہا، کسی کو رضیہ۔ لیکن میرے محترم سامعین، سوچنے والی بات یہ ہے، حضرت زکریا کی طلب تھی کہ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، میرے بیٹے کو رضی بنا، یعنی نبی بھی رضی تک کا سوال کرتے رہے، مرتضی مانگنے کی جرت کسی کو نہیں ہوئی۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے۔ ہاں، تم نے اپنی مودت کا حق ادا کر دیا، رضی مانگتے رہے، مرتضی کسی نے نہیں مانگا۔ وجہ سچ یہ ہے کہ مرتضی کا منصب نبوت کا منصب ہے ہی نہیں۔ جی جی جی، ہاں، یہ منصب ولایت کا ہے۔ نبوت مجتبائی پہ آ کے رک جاتی ہے، اور ولایت مرتضائی سے شروع ہوتی ہے۔ جیتے رہو اللہ۔ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ ہاں، اور یہ ریش بھائی میرا خالی خولی دعویٰ نہ رہے، آیت پڑھتا چلوں۔ ما کان اللہ، سورہ آل عمران، کون سا سورہ؟ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ فرمایا اللہ اس لیے نہیں ہے کہ تم جیسوں کو غیب پر مطلع کرتا پھرے۔ جی، ما کان اللہ، اللہ اس لیے ہے ہی نہیں لیطلعکم علی الغیب کہ تم جیسوں کو اپنے غیب پہ مطلع کرے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، وہ اپنے رسولوں میں سے جسے مجتبی کر لے اسے غیب پہ مطلع کرتا ہے۔ اللہ، یعنی رسول یجتبی کہا، مجتبی، بس سار اٹھانا۔ سورہ جن، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا
من ارتضی من رسول. فرمایا اللہ ہی غیب کا عالم ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، مگر جسے اپنے رسول میں سے مرتضی کرے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں میں آپ نے ہاتھ اٹھائے داد دی، میں ممنون، لیکن ڈاکٹر صاحب دعوت فکر ہے. وہاں رسول کہا رسولوں میں سے، یہاں من رسول کہا، یعنی آخری رسول میں سے ہو اور پھر مرتضی ہو. آخری رسول میں سے ہو، من رسول، رسول میں سے ہو. میں سے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی رسول جیسا ہو. اللہ اکبر. اس طرح رسول جیسا ہو کہ اگر اس کے بستر پہ چادر لے کے سو جائے تو خون کا رشتہ دار سگا چچا بھی ساری رات یہی کہتا رہے نبی سو رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. اور ہاں میری کوتاہی ہے، میں اپنے ذمہ لگاتا ہوں. اصل میں ایک بڑا چکر جو بڑے بڑے صاحبان علم کو مغالطے میں ڈالا ہوا ہے نا، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. غیب کے ساتھ جب لفظ علم لگتا ہے نا تو ہم جیسے کم علم مار کھا جاتے ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو میں ایک اشارہ کر دوں حقیقت کی طرف تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی نظر میں غیب ہے کیا. ہاں، اور جو واقعہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ میری قوم کے یہ بچے بھی جانتے ہیں اسے، لیکن اس کی اس جہت کی طرف توجہ ہر صاحب علم کی بھی نہیں گئی. یاد کرو وہ وقت اللہ کہہ رہا ہے مجھے اپنا نائب بھیجنا ہے زمین پر. فرشتے کہتے ہیں جس کی اولاد فسادی ہوگی پالنے والے اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، خلیفے کی اولاد کو تو فسادی نہیں ہونا چاہیے، خواہ مخواہ زمین خون سے رنگی جائے گی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے آزمائش کر لیتے ہیں. علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ قال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا آدم انبئهم باسمائهم ولما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. یہاں پہ آیت مکمل ہوتی ہے اور اس کا آخری حصہ عموماً پڑھا ہی نہیں جاتا، اسی لیے مومنین تک یہ حقیقت پہنچی نہیں پائی کہ غیب ہے کیا. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ اللہ نے آدم کو اسماء تعلیم کر دیے. ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر ان کو سامنے لایا فرشتوں کے. جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ آج جان لے. اسماء سامنے نہیں لایا، ورنہ ضمیر ہوتی ثم عرضہا، جیسا کہ پیچھے ہے علم آدم الاسماء کلہا. تو اگر اسماء پیش ہوتے تو یہاں بھی ضمیر ہوتی ثم عرضہا، اور ضمیر نے یہ دے دی ہے عرضہم. ہم ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، لغت عرب پڑھنے والے، مبادیات پڑھنے والے بچے بھی جانتے ہیں. اور پھر اشارہ بھی سامنے کا ہے، ہؤلاء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اے فرشتو اگر سچے ہو تو پھر بتاؤ نام ان کے جو سامنے ہیں.
اگر سامنے نہ ہوتے، رات ہی میں نے آیت آپ کو سنائی تھی سورہ طٰہٰ کی، جب اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تو قوم سے پہلے کیوں آ گیا، وہ کہاں رہ گئی؟ تو کیا تھا آیت میں؟ ہم اولائے علی اثری، ہم اولائے، یہاں ہم اولائے نہیں، یہ غائب کا صیغہ ہے، یہاں ہا اولائے، ان کے نام وہ جو سامنے ہیں، یعنی کوئی تھے اس وقت وہاں جو نہ آدم جیسے تھے نہ فرشتوں جیسے تھے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں بھائی؟ اگر فرشتوں جیسے ہوتے تو سجدے والوں میں شامل ہوتے، اگر آدم جیسے ہوتے تو امتحان دینے والوں میں شامل ہوتے. یہ تو وہ ہیں جن کے نام پرچہ امتحان ہے. اور کون نہیں جانتا تم میں سے کہ کون تھے؟ تیرے رسول سے پوچھا گیا، بھری پوری مسجد نبوی کے ماحول میں سوال کیا گیا، کیا تھے وہ اسماء، کون تھے جن کو پیش کیا گیا؟ فرمایا سوائے میرے، سوائے علی، سوائے فاطمہ، سوائے حسن حسین کے ہو ہی کون سکتا ہے؟ ہمیں پیش کیا گیا، فرشتے ہمارے نام نہ بتا سکے، آدم نے بتا دیے. اب سر اٹھانا، قرآن کیا رہا ہے؟ فلما انباہم باسمائہم، جب آدم نے خبر دے دی ان کے اسماء کی، تو پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں تم سے کہہ نہیں چکا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں جانتا ہوں؟ پلے پڑی بات یا سر سے گزر گئی؟ انی عالم غیب السماوات، نام پنجتن کے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں بتا سکے، میں کہہ نہیں چکا کہ زمین و آسمان کا غیب میں جانتا ہوں. اللہ نے تیرے باپ آدم کی تخلیق کے پہلے دن ان کے ناموں کا نام غیب رکھا. ریش بھائی آیت ہے، ہاں روایت تو ہے ہی نہیں، بالکل درایت کے میزان میں تولی ہوئی بات ہے. ان کے اسماء کو اللہ نے غیب السماوات والارض کہا کہ یہ ہے آسمانوں کا غیب، یہ ہے زمینوں کا غیب، انہیں سوائے میرے کوئی نہیں جانتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں نا؟ اب غیب دانی کا دعویٰ تو کر رہا ہے، ایک طرف تو کہتا ہے اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، ایک طرف تو کہتا ہے میں ان کو جانتا ہوں مجھ جیسے ہیں، جبکہ اللہ ان کو غیب سمجھتا ہے اور کہتا ہے میں ہی جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے. اور اے فرشتو، بَعَلَمَ وَمَا كُنْتُمْ تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. ضیافت طبع کے لیے ایک جملہ بولنے لگا ہوں. آگے اللہ نے کہا فرشتوں میں یہ بھی جانتا ہوں جو چیز تم نے ظاہر کی اسے بھی جانتا ہوں، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جس شے کو تم نے چھپایا وہ بھی جانتا ہوں. کیا ظاہر کیا تھا فرشتوں نے اور کیا چھپایا تھا؟ ظاہر کیا اپنی عبادت کو، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، اور اسی کو معیار خلافت بنایا. لیکن ظاہر میں بول کے نہیں کہا کہ ہمیں خلیفہ بنا، دل میں خواہش تھی کہ آدم نہ بنے خلیفہ، ہم بنے. تو یہی اللہ کہہ رہا ہے جس عبادت کو تم نے ظاہر کیا میں اسے بھی جانتا ہوں، اور جس خلافت کی خواہش کو تم نے دل میں رکھا جو یہاں ہے، اللہ جانے خلافت اور امامت میں جادو کیا ہے. اب میرا چیلنج ہے چار دانگ عالم کا
کائنات عالم کے ہر عالم تک پہنچا دو. مجھے قرآن کی کسی آیت میں دکھا دو اسد کہ کسی فرشتے نے کبھی خواہش کی ہو میں نبی بن جاؤں. دکھا سکتے ہو؟ نہیں ملتا. نبوت کی خواہش نہیں کی، خلافت کی خواہش کی کہ ہم بنے. یعنی کچھ ایسا فرشتوں کو نظر آ رہا تھا خلافت میں جو نبوت میں نہیں تھا. اور سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ او بھائی یہی کچھ نظر آ رہا تھا. نبی اوپر دیکھتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے اور خلیفہ کر دیتا ہے کہ وہ یہی چاہتا ہے. اللہ جو نبی انتظار کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور خلیفہ کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے. اور یہی کچھ جادو زیدی صاحب امامت میں بھی ہے. سر اٹھانا. شجرۃ الانبیاء حضرت ابراہیم کو اللہ نے نبوت دی، میں پوری جائیداد دوں گا اور پوری زندگی بغیر تنخواہ کے غلامی کروں گا. مجھے کہیں دکھاؤ کہ ابراہیم نے کہا ہو میری اولاد میں بھی نبوت رکھ. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ اللہ نے رسالت دی، مجھے کہیں دکھاؤ کہا ہو میری نسل میں بھی رسالت رکھ. اللہ نے خلیل بنایا، کہیں دکھاؤ کہا ہو کہ میری نسل میں بھی خلت رکھ. اللہ جانے امامت میں کیا شہد ہے. جو ہی اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے امام بنا دیا، قال ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی بنا. العظمت اللہ. تو اللہ کے خلیل کو نبوت میں، رسالت میں، عصمت میں، خلت میں وہ کچھ نہیں ملا جو امامت میں. تو اب بات بھول تو نہیں گئی؟ غیب کیا ہے ذرا؟ ان کے نام یہ ہے غیب. اب پھر میں آتا ہوں اسی سورہ جن والی آیت کی طرف. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ. اب فقط یہاں غیب نہیں کہا، غیب ہی، ہوا کا غیب، اس کا غیب، اس پر میں کسی کو ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی، مگر جو مرتضی ہو من رسول، اور رسول سے بھی ہو. ان کے اسماء غیب. اور غیب ہی کیا ہے اللہ جانے کون سنبھالے گا اور کون کھو بیٹھے گا. بہرحال میں اس منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیت تک کی ذمہ داری لیتے ہوئے بلا خوف تردید اعلان کر رہا ہوں، جہاں صرف غیب کہتا ہے وہاں تیرا نام مراد ہوتے ہیں، اور جہاں میرا غیب کہتا ہے وہاں بطول مراد ہوتی ہے. اللہ جو چلے تو نہیں گئے ہو؟ چلے تو نہیں گئے. اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی کون ہے غیب ہی؟ بطول، اس کا غیب، ہویت کا غیب، جب وہ ہوا تھا، جو اس وقت کا غیب ہے. ہویت کب ہے پنڈی والوں؟ قل هو اللہ احد، احد ہونے سے بھی پہلے، اللہ کہلانے سے بھی پہلے. قل هو اللہ، پہلے ہوا پھر اللہ پھر احد، یعنی احدیت اور الوہیت سے بھی جو پہلے ہے وہ ہے ہویت. اور اس وقت کا جو غیب ہے وہ ہے فاطمہ.
اور فرمایا کیا؟ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ، نہیں، یا تو بطول کے بغیر کوئی اس کا غیب دکھاؤ، ورنہ پھر کون روکے گا مجھے اس ترجمے سے؟ میں فاطمہ کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رسول، سوائے اس کے کہ جو مرتضی بھی ہے۔ اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ یہ ذرا ارتضاء کیا ہے؟ یہ منزل مرتضی، یہ تو یاد ہے نا میرے سامعین کو، کل کی ہی بات ہے، کوئی صدیاں نہیں گزری۔ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، کائنات میری رضا ڈھونڈتی ہے، میں تیری رضا ڈھونڈتا ہوں۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا پروردگار تجھے کچھ ایسا دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور یہ دوسری وحی تھی مکے میں، پہلی وحی سورہ علق تھی، پھر 6 مہینے وحی نہیں آئی، 6 مہینے کے بعد سورہ ضحیٰ اترا، اور اسی میں کہہ رہا ہے اللہ کہ ان قریب میں تجھے دینے والا ہوں کہ تو راضی ہو جائے گا۔ پالنے والے پھر دے، فرمایا جو دینے والا ہوں وہ زمین پہ بھیجنے والا نہیں، معراج پہ آ کے لینے والا ہے۔ اللہ وہ زمین میں بھیجنے والا نہیں، وہ قرآن نہیں، وہ وحی نہیں، وہ منصب نہیں، وہ نبوت اور رسالت نہیں، تو پالنے والے پھر کیا دینے لگا ہے؟ بطول چل کے لے۔ ہاں، پہلی معراج کی علت ہی یہی ہے، جو نبوت کے 5ویں سال پہلا سفر معراج ہے، اس کا سبب، اس کی علت، اس کی لم یہی ہے کہ بطول لینے گیا رسول، اور اسی کے لیے کہہ رہا ہے فَتَرْضَىٰ، تو راضی ہو جائے گا۔ اب دن گزرے، جو لفظ عام طور پر دیگر خطبہ کہہ دیا کرتے ہیں، میری زبان میں تو وہ کلیجہ وہ جگر نہیں ہے کہ میں وہ کہہ دوں، بس میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آنکھ رکھنے والے اندھے جو مقام بطول کے عارف نہیں تھے، انہوں نے رسول سے رشتہ جوڑنے کے لیے طلب میں گستاخی کر لی۔ ہاں، اور کتابیں بھری بڑی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف بڑے دولت مند تھے، بڑی دولت تھی، ہاں، 1000 اونٹ پہ سامان لدا کرتا تھا، بڑا سونا، بڑے ہیرے، بڑے جواہرات۔ یا رسول اللہ اتنا مہر دوں گا۔ صحیفہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی، رحمت غضب میں ڈھل گئی، مٹھی بھر سنگریزے مسجد کے فرش سے رسول نے اٹھائے اور ابن عوف کی طرف پھینک کے کہا یہ بھی اپنی دولت میں شامل کر لے تاکہ تیری دولت بڑھ جائے۔ دیکھا تو 1 کروڑوں کی قیمت کا در بن چکا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، خدا کی قسم، مرزا جی لفظ کہنے لگا ہوں، ہوا کے جھونکوں کی طرح چھو کے گزر جاؤں گا، لیکن جس نے دل پہ رکھا اسے عرش نظر آئے گا، اور جس کے سر سے گزر گیا پھر میرا بھی مقدر، اس کا بھی اپنا نصیب۔ رسول نے کہا میں وہ صاحب اقتدار ہوں کہ سلطان مملکت احدیت ہوں، میں وجود کو عدم کر سکتا ہوں، عدم کو وجود کر سکتا ہوں، جنت کو دوزخ بنا سکتا ہوں، دوزخ کو جنت بنا سکتا ہوں، لیکن بطول کے معاملے میں بے اختیار ہوں۔
ارادے اس معاملے میں اسے بعد میں سوچئے گا، اور جتنا اسد سوچو گے ہر روز نیا لطف سامنے ہوگا، مودت کا ایک نیا زینہ ہوگا، کائنات کا مختار مطلق ہوں، لیکن یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ امرہ بید اللہ، اب بھلانا نہیں، زمانہ اس کی رضا چاہتا ہے، وہ اس کی رضا چاہتا ہے، یہ جملہ ذہن میں رہے۔ ہاں بس ادھر رسول کا کہنا تھا کہ امرہ بید اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فوراً جبریل آیا، یا رسول اللہ وہ سلام بھیج رہا ہے، اور سلام کے بعد کہہ رہا ہے اعلان کر دیجئے فانتظروا من ینزل الکوکب فی دورہ، توجہ سے سر اٹھانا، ارزا 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 بہی سہرا، یا رسول اللہ اعلان کر کے آج رات جس کے گھر ستارہ اتر آیا، اے محمد تو بھی اسے داماد بنانے پہ راضی ہو جانا۔ اللہ جو زمانہ میری رضا چاہتا ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں، اے رضا میں تجھے راضی کروں گا، راضی ہو جا، میں تجھے راضی کروں گا۔ اور کر کیا رہا ہے؟ اے رضا بہی سہرا، راضی ہو جا اسے داماد بنانے پر جس کے گھر ستارہ اترے۔ چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ اگر یہی ہو، ابھی منزل رضا باقی ہے تھوڑی سی، ہاں وہ سن لو، اس کے بعد بے شک اگر تھک بھی گئے تو شاید میں تم سے شکایت نہیں کروں گا۔ سنتے رہتے ہو، اعلان ہو گیا، میری زبان بھی سن چکے ہو، دیگر علماء خطباء سے بھی۔ بڑے محلات سجے، بڑے بڑے بنگلے سجائے گئے، بڑے بڑے چراغاں کیے گئے۔ خارج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى سطح البیت لنزول الکوکب وخرجت الصدیقۃ خلفہ، رسول بھی چھت پہ چڑھ گئے، کیوں؟ لنزول الکوکب، ستارے کے نازل ہونے کے انتظار کے لیے، وخرجت الصدیقۃ خلفہ، اور صدیقہ بی بی بھی اپنے بابا کے پیچھے چلی۔ ہو رہا ہے انتظار، ہو رہا ہے انتظار، بھیگتی جا رہی ہے رات، دبے پاؤں گزرتے جا رہے ہیں لمحے، ستارہ تو کیا کوئی کرن نہیں آسمان سے اتر رہی۔ پہلا پہر گزر گیا، دوسرا شروع ہوا۔ فَلَمَّا صَارَ نِصْفَ اللَّيْلِ، آدھی رات ڈھلی، اِذَا طَارَ الْكَوْكَبُ مِنَ السَّمَاءِ مُزِيًّا فَأَضَاءَ اللَّيْلُ كَالنَّهَارِ ضَوْءً، اچانک ایک ستارے نے آسمان چھوڑا، پوری زمین پہ دوپہر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے یہ جملے میں نے نہیں کہے، بلکہ زندگی میں پہلی بار کہہ رہا ہوں۔ ہاں، کیونکہ سنی ہوئی بات، کہی ہوئی بات بھی کہوں، اور پھر اسی تناظر میں کہ جس سے پہلے آپ شناسا ہیں۔ مومن کا وقت ضائع کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ فَأَضَاءَ اللَّيْلُ كَالنَّهَارِ، دوپہر کی طرح زمین جگمگا اٹھی۔ فَشَرَعَتْ تَقُولُ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر الا ان کبرت 40 و 30 کبرت 40 و 30 بی بی نے اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا. ستارہ سفر کرتا رہا جس نے پورے مدینے کی دھرتی کو دوپہر میں بدل دیا ہو آدھی رات کو. کیا بھونچال نہیں آیا ہوگا پنڈی والوں؟ کیا انقلاب پیدا نہیں ہوا ہوگا؟ اب تو یعنی چونٹی سے لے کر ہاں بشر تک ساری نگاہیں آسمان کی جانب ہیں. کر کیا رہا ہے؟ فتافا بسطوح الدور والبیوت، اور ستارہ چکر لگا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. اور بیگم یہ سب کچھ کر کیوں رہا ہے؟ جو ہر بات کے ڈانڈے شک کی سرحد سے ملاتے ہیں ان کے منہ بند کرنے کے لیے کہہ رہا، ایسا کچھ کر رہا ہے حکم الہی سے کہ اگر سیدھا علی کے گھر چلا جاؤں تو کل لوگ کہہ سکتے ہیں بھائی ستارہ تھا بس اتفاقاً وہیں گرا. نہیں، پہلے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں سمت چکرا رہا ہے. کبرت بطول کی تسبیح، یہ تکبیر جاری ہے. الہون کبرت 40 و 30، 34 مرتبہ بطول کے منہ سے نکلا اللہ اکبر. نازلت علی سطح بیت علی ابن ابی طالب ثم دخلا، بس 34ویں بار کہا علی کے گھر اتر گیا. نہیں، ذات واجب قسم ہے، ایک تحفہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. جس کے پاس قوت خرید ہے وہ سنبھالے گا. ہاں، چونکہ ہر بندہ خریدار نہیں ہوتا. اب دیکھتے نہیں ہے بازاروں میں کتنا رش ہوتا ہے، لیکن خرید کوئی رہا ہوتا ہے، باقی ایسے ہی دیکھ داکھ کے دل خوش کر رہے ہوتے ہیں. تو اب میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ قوت خرید کس کے پاس ہے، اور صرف تماشائی کون ہے. سر اٹھاؤ. سوال ہے اسد، یہ 34 بار بی بی نے اللہ اکبر کہا، اس پہ کتنا وقت لگا ہوگا؟ 34 ثانیے، 34 سیکنڈ، ایسے ہی نا. اچھا، کبھی سورج نکلتے دیکھا ہے؟ طلوع کا منظر نہیں دیکھا؟ چلو اللہ کرے گا تو کل کھڑا ہو جائے گا، دیکھ لینا. آخر تو بادل ہٹیں گے ہی، دیکھ لینا. سورج چمک کے نہیں ابھرتا، وہ تو شنگرفی رنگ کا ایک قرص ہوتا ہے. اب میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کل آزما کے دیکھ لینا. 8 منٹ 24 سیکنڈ کے بعد پہلی کرن زمین پہ آتی ہے. وہ وجہ کیا ہے بیگم؟ شعائیں فاصلہ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی پہلی شعاع کو زمین تک آتے آتے 8 منٹ 24 سیکنڈ لگتے ہیں. تھک گئے ہو یارو تو بتا دو میں چھوڑ دوں. اور یہ 8 منٹ اور 24 سیکنڈ کے سیکنڈ کتنے بنتے ہیں؟ 504 سیکنڈ. سورج جو فاصلہ 504 سیکنڈ میں کرتا ہے، ستارے نے مدینہ پھر کے بھی 34 سیکنڈ میں طے کر کے بتا دیا کہ جس کا رشتہ علی سے جڑ جائے اس کی رفتار سورج کو بھی شرمایا کرتی ہے.
ارادے ہیں جو فاصلہ 504 سیکنڈ میں سورج کرتا ہے وہ زہرا نے 34 سیکنڈ میں طے کر لیا. داخلہ ایک ایک حرف کا ضامن، حرف کی خیانت ثابت ہو جائے اپنی زبان کاٹ کے نہ پھینک دوں تو میرے نطفے میں شک رکھنا. سلم علی علی وہنہ وطاول مقصہ وشرعت تقول الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سار اٹھانا سار اٹھانا ہے. ستارہ آیا سلم علی علی، علی کو سلام کیا، وہنہ علی کو مبارک دی، وطال مقصہ اور اس کا قیام طویل ہو گیا. اب پتہ نہیں کس انداز کی مبارک دیتا رہا ہے. فشارت تقول الحمدللہ الی ان حامدت ثلاثا و ثلاثین، اور بطول مسلسل فرما رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ حتیٰ کہ 33 مرتبہ تسبیح کی. اذا صوت عجیب خرج من الكوكب والطور الى السماء، اچانک ایک عجیب و غریب آواز نکالی ستارے نے اور اڑ گیا. فشرعت تقول سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جب آ رہا تھا اللہ اکبر، جب جا رہا تھا سبحان اللہ، جب تک علی کے گھر رہا الحمدللہ. اچھا نہیں، اب تمہارے حافظے کا تھوڑا سا امتحان بھی ہے. جو تو نئے ہیں انہیں چھٹی ہے، جو میرے تمام اشرق ہم سے سنتے رہتے ہو تمہیں رعایتی نمبر نہیں دوں گا. میں بتا چکا ہوں تمہیں کہ یہ تسبیح شروع کہاں سے ہوئی تھی. یہ سبحان اللہ، یہ الحمدللہ جب پہلی بار کان احدیت سے حقیقت محمدیہ الگ ہوئی اور اللہ نے ایک حقیقت کے 5 پیکر بنائے تو تیرے رسول کے منہ سے نکلا تھا سبحان اللہ. امیر کائنات کے منہ سے نکلا تھا الحمدللہ. تیرے مولا حسن نے کہا تھا لا الہ الا اللہ. کربلا والے نے کہا تھا اللہ اکبر. سمجھ میں آئی یہ بات یا نہیں؟ ہاں، وہ پوری مجلس ہی میں نے اسی حقیقت پہ پڑھی تھی کہ اسی سے عرش کے ارکان خلق ہوئے. میں وہ سارا دہرانا نہیں چاہتا، میں تو اصل ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جاگنا سبحان اللہ کہا بطول کے بابا نے، الحمدللہ بطول کے شوہر نے، اور بیٹے 2 تھے. بڑے نے کہا لا الہ الا اللہ، چھوٹے نے کہا اللہ اکبر. فکرہ میرا نہیں، ٹھیک ہے، داد مجھے ملے گی، لیکن ہاں اعلان کرنا ضروری ہے کہ خیانت نہ ہو جائے. فکرہ جس عالم ربانی نے لکھا، ثواب اور روحانیت میری طرف سے بھی اسی کو پہنچی اور اس کی عظمت کو سلام بھی. وہ کہتے ہیں زمانے والوں دیکھو، چھوٹے بیٹے والی تسبیح بھی اپنی شادی کے فیصلے کی رات بطول نے پڑھی، اپنے شوہر والی بھی پڑھی، لیکن بڑے بیٹے والی نہیں پڑھی. اگر بطول وہ بھی پڑھ دیتی تو دونوں بیٹوں کی نسل میں امامت ہوتی. جی ہاں، یہ بطول کی
دہرائی جانے والی تسبیح کی تاثیر تھی. جس کی دہرا دی اس کی نسل میں امامت، اور جس کی نہیں دہرائی وہ خود تو امام ہوا لیکن نسل میں امامت نہیں چلی. توجہ. اور پھر اسی خاندان کے کہے ہوئے جملوں کو اللہ قانون بنا دیتا ہے. یعنی جب ستارہ زمین پہ آ رہا تھا اللہ اکبر، جب آسمانوں پہ جا رہا تھا سبحان اللہ، اللہ نے یہی کلیہ اپنے قرآن پر بھی لاگو کر دیا کہ اپنے حبیب کو اوپر بلایا تو کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. چلے تو نہیں گئے ہو دوستو؟ ہاں نہیں، میں نے کہا نا کہ ایک زینہ پڑا ہوا ہے. حالانکہ مرزا جی بطول الحمدللہ کہہ چکی تھی، اور الحمدللہ کب کہا؟ جب ستارہ خیبر شکن کے گھر اترا. اللہ جانے رسول کی مصلحت کیا تھی. پیچھے مڑے، اذا تحلل وجہ رسول اللہ، رسول کا چہرہ کھل اٹھا، جگمگا اٹھا. میرے ترجمے پہ بھروسہ نہ ہو، تحلل وجہ کا لفظ یاد کر لو، کسی پسند کے عالم سے ترجمہ کرا لینا. کھلا ہوا چہرہ لے کے واپس مڑے، کہا فاطمہ بیٹا ستارہ تو علی کے گھر اتر گیا، ما تقولینا، تم کیا کہتی ہو؟ سر جھکا کے کہا قد رضی، تو میں راضی ہو گئی. جو سمجھ میں؟ ہاں تو اب یعنی رضاؤں کی انتہا، رضاؤں کا مسکن، رضاؤں کی منزل آخر علی ہے. اور آگے پھر اسی نے اپنی وراثت میں پھیلا دیا اس رضا کو. نہیں، کل تک جو میں نے آیتیں پڑھی اس میں یہی نہیں سنتے رہے آپ؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. یعنی پہلے اپنی رضامندی گنوائی. خدا کے لیے میں دو چار منٹ نہیں تھکنا، بے شک بعد میں تھک جانا. پہلے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا. اور پھر کہا ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یعنی ہر شخص کے لیے، چاہے وہ صحابی ہے، چاہے وہ تابعی ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ حجت ہے، خواہ وہ محجوج ہے، کوئی ہے، اپنی رضا کو مقدم رکھا، ان کی رضا کو بعد میں. اللہ جانے علی اور اولاد علی سے اس بے دل کی مجبوری کیا ہے. علی کے بیٹے سے کہہ رہا ہو یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے اللہ کی طرف لوٹا اور اللہ سے راضی ہو جا. جو پلے بڑی بات، بار والوں سر سے تو نہیں گزر گئی دوستو. کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. اشرا کیا؟ اشرے بھی تھوڑے ہیں اس اکیلی آیت کی تشریح کے لیے. اللہ سند دے رہا ہے،
سلطان کربلا کو. ابراہیم شجرۃ الانبیاء ہیں، جلد الانبیاء ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں لیطمئن قلبی، میرے سامنے زندہ کر تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے. اور حسین خود نہیں کہہ رہا، وہ زبان بے زبانی سے سند دے رہا ہے، اے نفس مطمئنہ. اور آگے یہ نہیں کہہ رہا کہ مر جا، ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ. ہاں یہ نہیں کہا کہ میں تجھ سے راضی ہوں، نہ، اسے بعد میں رکھا. راضیتن، اپنے رب سے راضی ہو کے لوٹ. مرضیہ، اور وہ تو تجھ سے راضی ہے ہی. پہلے میں اگر دیکھوں حقائق کے تناظر میں جملہ بول دوں تو بڑے بڑے ظرف چھلک جائیں گے. بندہ تو خدا سے کہے کہ راضی ہو جا، خدا بندے سے کیوں کہے کہ راضی ہو جا؟ اللہ جانے کیا موپہل اشتراک ہے، اللہ جانے کیا رابطے کی منزل ہے، اللہ جانے کس سرحد حقیقت پہ کھڑا ہے حسین کہ وہ کہہ رہا ہے تو پہلے مجھ سے راضی ہو. مرضیہ، اور میں تو تجھ سے راضی ہوں ہی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے عباد میں شامل ہو، وادخلی جنتی، پھر میری جنت میں داخل ہو. نہیں میں نے کہہ دیا 40% سے زیادہ لوگ ہیں جن کی آنکھ میں نے سوالیہ کی پرچھائی دیکھ لی ہے. یہ نہیں کہا کہ وادخل الجنت، کہ جنت میں داخل ہو جا. شاد باش، وادخلی جنتی، جو میری جنت ہے، یعنی جس شے کو وہ بے دل اپنی جنت کہتا ہے. جی جی، جو اس بے بدن ذات کی جنت ہے وہ میرے مولا حسین کا مسکن ہے، وہ شبیر کا وطن ہے، وہاں حسین رہتا ہے. نہیں، فتویٰ اگر کوئی دے سکتا ہے تو دے. کسی مکان میں رہتا ہے اللہ؟ لا مکان. یہی کچھ میں اپنی بھولی قوم کو سمجھانے کی کوشش میں ہوں اور لوگوں کی سمجھ میں بات آ کے دے نہیں رہی. وہ ان 14 کو بھی مکانوں میں تلاش نہ کیا کرو. یہ جب بھی ملتے ہیں، جہاں بھی ملتے ہیں تو لامکانی کی سرحدوں پہ ملتے ہیں. کیونکہ زیغم ایک وقت ایسا بھی تھا جب کچھ نہیں تھا، 14 تھے تو کہاں رہتے تھے؟ بس نہیں، اگر کسی کے دل کو چھو لے تو کبھی نماز پڑھتے ہوئے دعا میں یاد رکھ لینا، اور صلہ حسین دے گا، جس کی توصیف میں فکرہ کہنے لگا ہوں. اس وقت تھا کیا؟ نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، شے کا تو وجود ہی نہیں. بس یہ تھے، یا اللہ تھا. تو پھر کہاں رہتے تھے؟ جی جی، زیغم فکرہ یہ ہے اسد کہنے والا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے خریدار تھوڑے ہوں گے، مگر جو ہوں گے بڑے کھرے. ہاں بڑے نکھرے ہوئے، صاف ستھرے، سر اٹھانا. بس فرق اتنا ہے، اور یہ تو میں پہلے بھی کئی مجالس میں تمہیں اشارتاً، کبھی کنایتاً، کبھی رموزاً، کبھی وضاحتاً بتا چکا ہوں. خود سلمان نے امیر کائنات سے پوچھ لیا، شاید تو تھی کوئی نہیں، پھر آپ لوگ رہتے کہاں تھے؟ فرمایا کننا موجودین فی غامض علم اللہ، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے.
اللہ جان. میں نے بات دہرائی کس لیے ہے؟ اگلے فکرے کے لیے. ایک فرق ہے نیئر زیدی اس وقت میں اور اس وقت میں، اور بس پنڈی والوں وہ فرق اتنا ہے، پہلے وہاں 14 کے 14 رہتے تھے، اب وہاں اکیلا حسین رہتا ہے. اللہ سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلے سارے رہتے تھے، اب وہاں حسین رہتا ہے. کیوں؟ کہ حسین کے بزرگ بھی اس کے محبوب بنے. حسین ہی اکیلا ایسا تھا جس نے اسے اپنا محبوب بنایا. ہاں، اس لیے اس نے محب اور محبوب کی دنیا الگ بنا دی. اور ایسا جو ہوا ایسے ایک لمحے میں ہو گیا. یہ سب حسین کو مفت میں مل گیا. حسین کے اخراجات کی فہرست پہ نظر ڈالو، کلیجہ منہ کو آتا ہے، ذات واجب کی قسم. ہاں، مدینہ چھوڑنے سے لے کر میں ایک ہی فکرے میں بات کو پابند کر کے بند کر کے ڈھال کے سنانے لگا ہوں تمہیں، اور سمجھ میں آ جائے تو جس موڑ پہ بھی یاد آئے عبادت کے لیے کافی ہوگا. یعنی آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہو، حسین کے اخراجات کی فہرست کیا ہے؟ صغرا کی جدائی سے لے کر زینب کی چادر تک قیمت ادا کی ہے حسین نے. اللہ اکبر. العظمت للہ، العظمت للہ. اور جس رشتے سے جتنا زیادہ محبت تھی میرے مولا حسین کو، اتنا ہی کڑا امتحان لیا ہے ذات واجب نے حسین کا. یقیناً تمہارا دل دکھ جائے گا، کیونکہ رونے والے کا دل بغیر دل کی نرمی کے رونا آتا ہی نہیں. رونے والوں کے دل بڑے نرم، بڑے نازک ہوتے ہیں. چوٹ لگ جائے تو للہ، اپنی قوم کا خادم سمجھ کے مجھے معاف کر دینا. کتنا پیار تھا اکبر سے حسین کو. اللہ اکبر. اور مجھ سے اگر ناراض نہ ہو جاؤ تو پھر میں کہوں، جتنا گہرا پیار تھا بیٹے سے، اتنی گہری برچھی لگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. العظمت للہ، العظمت للہ. خدا کی قسم رونے والوں، میں جب اکبر سے حسین کے پیار کے کتابوں میں واقعات پڑھتا ہوں نا، لگتا ہے کہ کلیجہ کٹ رہا ہے. ان بچپن میں بھی جناب لیلا سلام اللہ علیہ روایت فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی میری آنکھ کھلتی نا تو میں دیکھتا کوئی سایہ اکبر پہ جھکا ہوا ہے. اندھیرا ہوتا تھا، میں پہچان نہیں سکتی تھی. میں پوچھتی تھی کون ہے اکبر کے سرانے؟ آہستہ سے کہتے لیلا خاموش رہو، میں حسین ہوں. مولا ڈھلی رات کے لمحوں میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ رو کے کہتے اکبر کا پیار سونے نہیں دیتا، اکبر کی محبت بستر پہ آرام نہیں کرنے دیتی. اجرکم اللہ. میں صرف دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے، اللہ کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے.
صلہ اسی کے پاس ہے جس نے اکبر کو پالا. صرف زندگی تک کی محبت کی بات نہیں ہے. کتابیں پڑھ کے دیکھنا. شہادت کے بعد جب شامی حرامی سروں کو نیزوں پہ سوار کر کے جانے لگے، مرہ بن منقذ کے ہاتھ میں بلا تشبیہ اکبر کے سر والا نیزہ، خولی ملعون کے ہاتھ میں حسین کے سر والا نیزہ. اور جب سوار ہوں یا پیدل ہوں، بندے چل رہے ہوں تو کبھی کوئی آگے آ جاتا ہے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں. یہ دائیں بائیں علم عباس کے یہی لفظ ہیں. جدھر اکبر کے سر والا نیزہ جاتا ہے نا، نیزے پہ شبیر کا سر ادھر گھوم جاتا ہے. اکبر بائیں تو حسین بائیں، اکبر دائیں تو حسین دائیں. اللہ اکبر. اکبر کا سر آگے تو حسین آگے دیکھتے ہیں، اکبر کا سر پیچھے تو حسین پیچھے دیکھتے ہیں. اور پنڈی کے سوگوارو، تمہارا تو کوئی رشتہ ہے نا حسین سے، اس لیے دھاڑے مار کے رو رہے ہو. لیکن شامیوں کا تو اس مظلوم سے کوئی رشتہ نہیں تھا. شمر حرامی نے، اسے پہلے تو پتہ نہیں چلا، اچانک اس نے نوٹ کیا یہ تو مرنے کے بعد بھی بیٹے کو ہی دیکھ رہا ہے. اس کمینے نے حکم دیا کہ ایک صندوق لاؤ. اس نے ہم شکل پیغمبر کا سر اتار کے صندوق میں بند کر دیا. کہنے لگا اکبر کا سر نیزے پہ نہیں چڑھایا جائے گا، تاکہ حسین کو مرنے کے بعد تو کم از کم راحت نہ ملے. اب جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے، پتھر کا نہیں. سید سجاد کہتے ہیں سارا دن میرا بابا نیزے پہ روتا رہا. اس دن میرے بابا نے تلاوت نہیں کی. اللہ اکبر. اس دن حسین کے سر نے قرآن نہیں پڑھا. اس دن حسین کے سر نے اور کچھ نہیں کیا. یا ٹھنڈی سانسیں یا آنکھوں سے آنسو. رات کو جب قیام کیا، لفظ سمجھنے کی کوشش کرنا، صبح ہوئی، شمر نے دیکھا سارے سر موجود ہیں، حسین کا سر غائب ہے. پہلے ڈھونڈتے رہے، پھر اس ظالم نے قلم اٹھایا، سجاد کی پشت پہ سطریں لکھنا شروع کی. سجاد نے رو کے کہا ظالم میرا قصور کیا ہے؟ کہتا ہے بتا کہاں ہے تیرے بابا کا سر؟ کہا کمینے پہلے پوچھ لیا ہوتا وہ صندوق کہاں ہے جہاں اکبر کا سر رکھا تھا. کہنے لگا اس صندوق کو تو میں نے تالا ڈال دیا تھا. کہا امام کو تالے نہیں روکتے، صندوق کھول. پنڈی والوں صندوق کھولا. حسین کے سر نے اپنے لب اکبر کے لبوں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور آواز آ رہی ہے کہاں چھپ گیا تھا میرا لال؟ او میرے نانا کی شکل والے بچے، سارا دن تیرا بابا نیزے پہ بے قرار رہا، مجھے تیری پھپھیوں کا پردہ یاد نہ رہا. جو بھی اولاد ہیں جو مقروض تنگ دستان کریں، جو بیمار ہیں شفا کریں، خصوصاً نبی کو شفا کریں، نصیحت عاج نہ کریں. جميع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کی نظر کریں. ہمارے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جو دعا. اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته.